بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کو میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان ایکسپریس نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن اور سحر کی ٹرانسمیشن اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اور ناظرین گرامی 3 رمضان المبارک ہے آج، اور بہت ہی اہم دن ہے دنیا کے لیے، کائنات کے لیے، انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ 3 رمضان المبارک جو ہے وہ یوم وفات ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ زہرا پھول کی سی پاکیزگی، بطول، اللہ رب العزت کی راہ میں دنیا سے قطع تعلق کرنے والی، نہایت ہی اعلیٰ اور پاکیزہ خصائل والی، اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی رضا پر راضی رہنے والی۔ اور پھر میں گزارش کروں گا ناظرین گرامی، جب علماء کرام تشریف لائیں گے اور ہمارا سیگمنٹ ہوگا خیر و عافیت، تو آپ دیکھیے گا کہ یعنی کہ ساری دنیا کی، سارے جہانوں کی خواتین کی سردار، جنت کی خواتین کی سردار، اور کیسی سادہ اور کیسی جسے کہیے معصوم زندگی سیدہ نے بسر کی، اور ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بچیوں کو، خود جو امت کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو وہ سادگی جو ہے وہ سیکھنی چاہیے سیدہ سے۔ جگر گوشہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ماں باپ دونوں جانب سے عالی نسب آپ یہ دیکھیے۔ اور یہ اعزاز و اکرام ناظرین گرامی آپ جانتے ہیں، یہ فضل و شرف جو ہے، یہ فضائل و مناقب جو ہیں، جب کسی بھی ایک شخصیت میں جمع ہوں تو وہ کون ہو سکتا ہے سوائے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ۔ تو ناظرین گرامی آج کا پورا پروگرام جو ہے سحر کا بھی، اور جب ہم وقت افطار بھی آئیں گے تو سیدہ کے ذکر سے ترتیب دیا گیا ہے، اور سیدہ کا ہی ذکر ہوگا، ان کے جو فضائل ہیں اس پر ہم بات کریں گے۔ مگر اس وقت ہم بڑھیں گے تلاوت اور ترجمے کی طرف۔ خیر القرآن ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ
بكلمة منه إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة ومن المقربين صدق الله العظيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ ماہ مقدس رمضان المبارک خیر کا پیغام لیے ہوئے سایہ فگن ہے۔ جن آیات بینات کی تلاوت کی گئی ان میں ایک خیر کا اہم پہلو یہ ہے کہ انسان جب کثرت کے ساتھ زمین پر دو جنسوں میں تقسیم ہو کر پھیلا، ایک جنس عورت اور ایک جنس مرد، تو انسان نے اپنے طور پر یہ سمجھ لیا کہ شاید میرا مرد ہونا اس بات کے لیے کافی ہے کہ میں ہر لحاظ سے سپیریئر ہوں، افضل ہوں، بہتر ہوں، اچھا ہوں، کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ نکلا کہ جنس عورت کو اس نے اپنے سے بہت کم تر، ذلیل یا جو بھی نام دے دیجئے سمجھنا شروع کر دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس اپنی رحمت اور اپنی عظمتوں کے دروازوں کو کشادہ کرنے کا معیار جن سے مرد ہونا نہیں رکھا، بلکہ ایمان، تقوی، پرہیزگاری، عمل صالح، قرب خداوندی اور اخلاص کو ٹھہرایا، اور اپنی مخلوق میں سے ان پاک بندیوں کا ذکر فرمایا کہ جنہیں اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی نسبت سے اپنے زمانے کی عورتوں پر، بلکہ میں کہوں گا اس زمانے کے بے شمار مردوں پر بھی فضیلت اور برتری عطا کر دی۔ ان میں مشہور معروف نام حضرت مریم علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہا و علیہ السلام کا ہے۔ آپ کی صفات، کمال، آپ کی خوبیاں بے شمار متعدد آیات میں مذکور ہیں، لیکن خاص نسبت جو پاکیزگی کے نتیجے میں، جو طہارت کے نتیجے میں، جو عصمت کی حفاظت کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے جناب سیدہ مریم علیہ السلام کو عطا فرمائی، وہ یہ کہ اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور ماں ہونے کا شرف بغیر باپ کے ان کی نسبت سے اور ان کی نسبت سے بغیر شوہر کے کلمت اللہ کی صورت میں، اللہ رب العزت کی جانب سے قدرت کی صورت میں، اور وَكَلِمَةُ اللَّهِ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ کی صورت میں عطا فرمایا۔ وہاں سے جن سے عورت کی عظمتوں کے دروازے جہاں اس کے لیے کشادہ ہوئے، ان میں آگے چل کر وہ اعزاز، وہ برتری نبی پاک علیہ السلام کی امت میں حضور کی ذات پا برکات سے جڑی ہوئی ہستیوں میں وہ عظمت و برتری، وہ شان، وہ شوکت ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن ان کے لیے ٹھہری، اور اس امت کی تمام عورتوں کی سرداری کا تاج سیدۃ نساء العالمین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا حضرت مریم علیہ السلام سے کئی زیادہ فضیلتوں کی عامل ٹھہری۔ والد گرامی جناب محمد مصطفیٰ، شوہر جناب علی المرتضیٰ، اور ماں ہونے کے اعتبار سے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والد گرامی۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔
جن سے عورت حضور کی امت کی عورتوں کو چاہیے کہ آگے بڑھیں اور اس برتری کے ماحول کو ختم کرتے ہوئے جو فضیلت کا معیار اللہ نے انہیں دیا ہے، ایمان، تقوی، پرہیزگاری، عمل صالح، اپنی عزت عصمت کی حفاظت کے ساتھ آگے بڑھیں تاکہ اس خیر اور برکت کے خزانوں کو اپنے ظرف کے مطابق لوٹ سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان ایکسپریس نیوز کی خصوصی اس وقت سحری ٹرانسمیشن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر میں پھر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ناظرین اب وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے سیگمنٹ خیر الورا کے نام کا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جاتی ہے، تو بڑھتے ہیں اس سیگمنٹ کی طرف جس میں ذکر ہوگا سیدہ کے بابا کا۔ کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی۔ کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی۔ فرد سیاہ میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی۔ کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی۔ فرد سیاہ میری دھل گئی ہے جب نگاہ کرم تم نے ڈالی، جب نگاہ کرم تم نے ڈالی۔ ناظرین کرامی، رات کو تراویح میں جو قرآن کریم کا جتنا حصہ پڑھا گیا اس کے ترجمہ اور تفسیر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ہمارا سیگمنٹ ہے خیر الکلام۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اور پروگرام ہمارا ہے خیر الکلام، یعنی بہترین کلام اللہ کی کتاب قرآن حکیم اور قرآن حکیم کے مضامین کا ایک جائزہ اور منتخب آیات کا مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم تیسرے پارے کے مضامین کا جائزہ بھی لیں گے اور چند منتخب آیات کا مطالعہ بھی کریں گے۔ تیسرا پارہ ہے اور سورۃ البقرہ ابھی جاری ہے اور اسی تیسرے پارے میں سورۃ البقرہ کی تکمیل بھی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ آیت نمبر 254 ہے کل کی تیاری کا حکم۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق میں سے عطا فرمایا، من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع ولا خلۃ ولا شفاعہ، جب کوئی خرید و فروخت کام نہ آئے گی، نہ کوئی جھوٹی سفارش کام آئے گی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ آیت شروع ہوتی ہے البقرہ 254 آیت نمبر ہے، ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے اور آخر میں کہا کافر ہی ظالم ہیں۔ یہاں کون لوگ کافر ہیں؟ جو کل کی تیاری نہیں کر رہے، آخرت کی تیاری نہیں کر رہے اور اس دنیا کے غلام اور بندے بن کر اپنے اصل مقصد حیات کو فراموش کر رہے ہیں، وہ عملاً کفر کی روش پر ہے،
اللہ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے البقرہ کی آیت نمبر 255، اور یہ آیت الکرسی ہے، قرآن حکیم کی آیتوں کی سردار۔ حدیث کے مطابق 10 جملے ہیں، اور اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کا ذکر آتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی حی از خود زندہ ہے اور ہر ایک کو تھامنے والا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مزید شانوں کو اس مقام پر اللہ نے بیان فرمایا۔ یہ ہے آیت الکرسی آیت نمبر 255 میں، جس سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن حکیم کی آیتوں کا سردار کہا ہے۔ اس کے بعد اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توحید کے دلائل کے حوالے سے 3 واقعات کو بیان فرمایا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا، 100 برس تک سلائے رکھا گیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے سامنے ایک گدھا جس کے ریزہ ریزہ ہو چکا تھا اس کو زندہ کر کے کھڑا کر دیا۔ فرمایا کہ اللہ ایسے مردوں کو زندگی عطا فرمائے گا۔ سورۃ البقرہ کا 36واں 37واں رکوع انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کے حوالے سے بڑا قیمتی مقام ہے۔ خصوصاً آیت نمبر 261 میں 261 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ایک دانے کی طرح، اور فرمائے کہ انبتت 7 سنابل، جس سے 7 بالیں اگ آئیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بال میں 100 دانے ہوں، تو یہ 700 گنا ہو گیا۔ لیکن یہ بھی حد نہیں، فرمائے کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا کر اس کو عطا فرماتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت والا علم رکھنے والا ہے۔ ایک دانہ اللہ کی راہ میں دیتے ہو، اخلاص ہوگا، للہیت ہوگی، مشکل حالات میں خرچ کرو گے، اجر بڑھتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ 700 گنا اور اس سے بڑھ کر بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ جتنا یہاں جمع کر رہے ہیں 2 فٹ نیچے جائیں گے، سب پڑا رہ جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارہ۔ انویسٹمنٹ وہ ہے جو دی بینک آف اللہ ان لمیٹڈ میں کی جائے، دی بینک آف اللہ ان لمیٹڈ میں کی جائے تو 700 ٹائمز، اینڈ دس از ناٹ دا لمٹ، اس سے بڑھ کر اللہ نے عطا فرمانے کا اعلان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دکھاوے کا صدقہ مت پیش کرنا، اور صدقہ دینے کے بعد کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، احسان نہ جتانا، اس سے تمہارا انفاق ضائع ہو جائے گا۔ مثال دے کر بتایا گیا تھوڑا ہو مگر اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ بڑھا چڑھا کر اجر عطا فرمائے گا، اور بہت ہو مگر دکھاوے کے لیے اگر ہے تو وہ ضائع ہو جائے گا، اور یہ دکھاوا کرنے والے آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ بھی بتایا گیا تمہارے انفاق کے سب سے بڑھ کر مستحق کون ہیں؟ وہ جو اللہ کی راہ میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ کے دین کی سربلندی کی محنت میں لگے ہوئے ہیں اور معاش کی فکر نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین کرام، یہ گفتگو رہے گی جاری، تاہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جائزہ لے رہے ہیں، منتخب آیات آپ کی خدمت میں مطالعے کے طور پہ پیش کر رہے ہیں۔ رکوع نمبر 36 اور 37 البقرہ کا 30 پارے میں یہ انفاق فی سبیل اللہ کے بیان پر قرآن کا کلائمیکس ہے۔ اللہ نے مال زیادہ دیا ہو تو بہترین اس کا استعمال ہے اللہ کی راہ میں لگانا، مخلوق خدا کی خدمت کے لیے بھی اور اللہ کے کلمے اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے بھی۔ 38واں رکوع ہے، یہاں ربا یعنی سود کی ممانعت کا ذکر آیا۔ مال اگر زائد ہو بندے کے پاس تو اس کا بدترین استعمال کیا ہے؟ سود پر لگانا اور اس سے مال کمانے کی کوشش کرنا۔ قرآن حکیم نے 38 رکوع میں فرمایا، آیت نمبر 275 میں، الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ ایسے ہی کھڑے ہوں گے جیسے کہ وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے چھو کر باولا یعنی پاگل کر دیا ہو۔ سود خور کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی تو تجارت کر رہے ہیں، قرآن نے اس بات کو نقل کیا۔ ذالک بانہم قالوا، یہ سے کہ انہوں نے کہا، انما البیع مثل الربا، کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے۔ 100 روپے کی چیز بیچی، 110 روپے میں، ہم 100 روپے کی چیز سی، 110 روپے میں بیچی، 10 روپے نفع بنا لیا۔ 100 روپے کسی کو دیا، 110 واپس لیا، تو یہ بھی تو نفع ہے سود کی طرح۔ یہ ہے عقل جو استعمال کی بندوں نے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا
اور سود کو حرام قرار دیا۔ اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، لیکن تجارت اور سود کا معاملہ برابر نہیں، اس پر دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں، مگر کیٹیگوریکل بات اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ اللہ نے حلال کیا ہے تجارت کو، حرام کیا ہے ربا کو۔ اور اس بیان کا کلائمیکس ہے اگلی آیات میں، آیت نمبر 278 279 البقرہ 278 279 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، ربا سود میں سے جو کچھ رہ گیا چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ آیت کے کنسٹرکشن پہ غور کیجئے، اے ایمان والو، فرمایا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور ربا یعنی سود میں سے جو کچھ رہ گیا چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ شروع میں بھی ایمان آیت کے، آخر میں بھی ایمان آیت کے، اور درمیان میں کیا؟ اللہ سے ڈرو، ربا کو چھوڑ دو۔ سود اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ سود خوری کے دھندے چل رہے ہیں تو پھر ایمان نہیں ہے، اور ایمان واقعتاً ہوگا تو بندہ سود سے اجتناب کرے گا اور اس سے دور ہی رہے گا۔ اور اگر تم باز نہیں آتے تو فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، بس اگر تم باز نہیں آتے، ربا کو نہیں چھوڑتے، سود کے معاملات کو نہیں چھوڑتے، تو پھر آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد 39واں رکوع ہے البقرہ کی آیت نمبر 282 282، نوٹ کیجئے گا پورے قرآن کی طویل ترین آیت البقرہ آیت 282 ہے، جہاں قرض کا بیان ہے، اور فرمایا کہ جب مال کا لین دین کرو، ادھار کا لین دین کرو تو لکھ لیا کرو، لکھت پڑھت بھی ہو اور اس پر 2 گواہ بھی بنا لیا کرو۔ یہ بہت قیمتی ہدایت ہے، اور قرض کے معاملے میں ہم لوگ بہت ہی عدم احتیاط کا معاملہ کرتے ہیں، اور ایک شخص مقروض جاتا ہے دنیا سے، پیچھے لکھت پڑھت بھی نہیں ہوتی، ادائیگی کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔ حدیث میں ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر قرض معاف نہیں ہوتا۔ حتی الامکان قرض کا لینا دینا اس سے بچنا ہی چاہیے، لیکن اگر کبھی ضرورت لے لیا جائے تو لینا دینا جب ہو تو اس کو لکھا جائے، قرآن کی ہدایت ہے، اور اس لکھت پڑھت پر گواہ بھی بنائے جائیں۔ یہ البقرہ کی آیت نمبر 282 میں بتایا گیا۔ پھر آخری رکوع ہے رکوع نمبر 40 سورۃ البقرہ کا، اور اس کا آغاز بڑے ایک زوردار کلام کے انداز سے ہوتا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ، جو تمہارے اندر ہے اسے تم ظاہر کرو یا پوشیدہ رکھو، اللہ حساب لے لے گا۔ دنیا والوں سے بچ سکتے ہیں، اللہ سے نہیں بچ سکتے، اللہ سے نہیں چھپ سکتے، وہ تو اندر کا بھی نکال کر پیش کر دے گا۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ اور اس صورت کا اختتام بڑی پیاری دعاؤں پر ہوتا ہے، وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہم پر رحم فرما۔ رمضان کا مہینہ رحمت کا، مغفرت کا، وہی دعائیں یہاں پر بھی، اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہماری بخشش فرما، ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہمارا مولا پشت پناہ کار ساز ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں کفار کی قوم کے مقابلے میں نصرت اور فتح عطا فرما۔ اللہ یہ دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ اس کے بعد تیسرا پارہ جاری ہے اور سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں بھی 20 رکوع ہیں اور 200 آیات ہیں۔ پہلے 10 رکوعوں میں زیادہ گفتگو نصارہ کے حوالے سے ہے، اور پھر 11ویں رکوع سے رکوع نمبر 20 تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے گفتگو ہے۔ سورہ البقرہ میں یہود کا ذکر زیادہ تھا، سورہ آل عمران میں نصارہ کا تذکرہ زیادہ آیا ہے۔ اسی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں 2 قسم کی آیات کا تذکرہ عطا فرمایا۔ آیت نمبر 7 میں ذکر ہے، فرمایا کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، اللہ جس نے نبی علیہ السلام آپ پر اس کتاب کو نازل فرمایا، اس میں سے کچھ محکمات ہیں، بہت واضح آیات قرآن کی، ان میں اکثر احکامات کا بیان ہے، اور کچھ متشابہات ہیں جن کے معنی واضح نہیں۔ اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش، اس کی اصل حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ایمان والوں کی روش کیا ہے؟ کہتے کل من عند اللہ، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، سب پر ایمان ہے، البتہ جو محکمات ہیں، جو واضح آیات ہیں جن میں احکامات کا بیان، ان پر عمل ہے، اور متشابہات کے بارے میں زیادہ بحث وہ نہیں کرتے۔ اس کے بعد کفار کا ذکر ہے، یہود کا ذکر ہے، جن یہود نے مسلمانوں کے خلاف کچھ سازشیں کی اور ان کی سازشوں کو اللہ نے ناکام کیا۔ بتایا گیا جیسے آل فرعون پر اللہ کا عذاب آیا، فرعون کی پیروی کرنے والوں پر، ہر دور کے مخالفین حق وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں ذکر ہوا، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے۔ اسلام
صرف ریلیجن نہیں ہے، اسلام دین ہے، اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، وہ نظام حیات یا کوڈ آف لائف جو اللہ کے ہاں ایکسیپٹیبل ہے، قابل قبول ہے، وہ صرف اسلام ہے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد بہت مشہور مقام قرآن حکیم کا جس کو ہمارے ہاں لوگ سیاسی میدان میں بھی استعمال کر لیتے ہیں، وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26۔ فرمایا اللہم مالک الملک، اے اللہ تو بادشاہت کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے تو بادشاہت عطا فرمائے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے تو بادشاہت کو لے لے، وتعز من تشاء، جس کو چاہے تو عزت عطا فرمائے، وتذل من تشاء، جس کو چاہے تو ذلیل اور رسوا کر دے، بیدک الخیر، اے اللہ تمام بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اور ایک ترجمانی، تیرے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے، شر ہے تو ہمارے اندر ہمارے اعمال میں ہے، تیرے ہاتھ میں تو بھلائی اور خیر ہی خیر ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک اے اللہ تو ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ آل عمران کے حوالے سے بھی یاد رکھیے، نجران کے علاقے سے عیسائیوں کا ایک وفد یا ڈیلیگیشن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور ان کے ساتھ ان کے پادری بھی اور مذہبی رہنما اور انتظامی امور کے ماہرین بھی آئے تھے۔ یہ پورا ڈیلیگیشن ہے جن سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا مکالمہ ہوا تھا، چنانچہ ان کے سامنے دعوت توحید پیش کی گئی اور نصارہ کے غلط عقائد کا رد بھی کیا گیا، جس کا بیان انہی آیات میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس تناظر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 بہت قیمتی ہے، بہت مشہور آیت قرآن کی ارشاد ہوا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، فاتبعونی، تو پس میری اتباع کرنا، میرے فٹ اسٹیپس کو فالو کرنا۔ ان عیسائیوں کو بھی کہا گیا، اب آخری رسول آگئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اللہ سے محبت کا تمہیں دعویٰ ہے تو ان کی اتباع کرنی ہوگی۔ اور ہم مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے، اللہ سے محبت کا اگر دعویٰ ہے تو اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہلوایا گیا، فاتبعونی، پس میری اتباع کرنا، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ کی محبت کا دعویٰ ثبوت چاہتا ہے، اور ثبوت ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اتباع اور ان کی فالوئنگ اور ان کی مبارک اداؤں پر عمل کرنا۔ یہ کرو گے تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی سورہ آل عمران میں حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں انتہائی بڑھاپے کی کیفیت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر فرمایا۔ زکریا علیہ السلام انتہائی بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کی اہلیہ بانجھ ہو گئی تھی، ظاہری اسباب کے تحت اولاد کا پیدا ہونا ممکنات میں سے نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے معجزانہ طور پر زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ یہ گراؤنڈ تیار کیا گیا نصارہ کے غلط عقیدے کے رد کے لیے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے معجزانہ طور پر بی بی مریم سلام علیہا کے ہاں ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے معجزانہ طور پر۔ جیسے یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے زکریا علیہ السلام کے ہاں معجزانہ طور پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم سلام علیہا کے ہاں اللہ کے خاص کلمے کن سے پیدا ہوئے بغیر والد کے، اور بی بی مریم سلام علیہا کی عفت اور پاکیزگی کا بھی ذکر قرآن نے فرمایا۔ اور یہ بتا دیا گیا جس اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا بغیر والدین، اسی اللہ نے بغیر والد عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو ان کو خدا بنانے کی دلیل نہیں بنتی۔ آدم علیہ السلام کو بھی پیدا کیا اللہ نے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کیا اللہ نے، آدم بھی اللہ کے بندے اور عیسیٰ بھی اللہ کے بندے۔ نصارہ کے غلط عقیدے کا رد کیا گیا بڑی تفصیل سے اس مقام پر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا پیارا اصول عطا فرمایا آیت نمبر 64 میں سورہ آل عمران کی، کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ اہل نصارہ کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ یہ بڑا پیارا اصول ہے دعوت دین کے میدان میں۔ مسلمانوں اور نصارہ میں بہت سارے اختلافات، مگر ایک دو باتیں کامن ہیں، تو فرمایا کہ وہاں سے دعوت شروع کرو۔ ہم مسلمانوں کو تو سمجھنا چاہیے ہمارے معروف مکاتب فکر کے علمی اختلافات بجا، مگر ہماری اکثر باتیں اگریڈ اپون ہیں،
تو ہمیں اصولی طور پر متفقن علیہ اگریڈ اپون باتوں سے دعوت کو شروع کرنا چاہیے۔ اگر نصارہ سے ہم بات کر سکتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے آیت نمبر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 میں، تو ہم مسلمانوں کے درمیان تو کامن باتیں بہت زیادہ ہیں، ان کو دعوت کا موضوع بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن حکیم کے تقاضوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ 3 رمضان المبارک کی نسبت سے آج کا جو پورا پروگرام ہے وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے یعنی کہ عبارت ہے، اور انہی کے ذکر پر پورے کا پورا پروگرام جو ہے وہ آج مشتمل ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا حکیم اکبر در صاحب، کسی تعارف کے آپ محتاج نہیں ہیں، اور ساری دنیا آشنا ہے حکیم صاحب سے۔ علامہ قمر عباس نقوی صاحب، آپ سے بھی زمانہ آشنا ہے، اور حکیم صاحب سیدہ کا ذکر ہے اور مبارک ہستیاں ہیں، مبارک ذکر ہے۔ صحیح بات، آپ نے جو ابھی ذکر کیا، بیٹی جو ہوتی ہے باپ کے لیے رحمت کا باعث ہوتی ہے، کوئی شک نہیں، اور سیدہ اس باپ کے لیے رحمت ہیں جو خود رحمت للعالمین، سبحان اللہ، اور سبحان اللہ۔ بیوی کیا شوہر کے لیے آدھا ایمان ہوتی ہے، جی درست، اور وہ اس شوہر کے لیے آدھا ایمان ہے جو کل ایمان ہے، کیا کہنا، اور بچوں کے لیے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے، اور وہ کن کے لیے جنت ہے؟ جو خود جوانان جنت کے ساتھ، جوانان جنت، سبحان اللہ۔ تو مرتبہ دیکھیے، مرتبہ آپ دیکھیے کہ سبحان اللہ، کہ وہ اگر آپ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز اور اسے نسبت سیدہ زہرا عزیز، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ ایک نسبت ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، تو حضرت بی بی مریم سے ہم محبت رکھتے ہیں اور بی بی مریم کا ہم احترام کرتے ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن 3 نسبتیں ہیں حضرت سیدہ زہرا کی کہ جن کی وجہ سے ہم ان کا احترام اور ان کی عزت کرتے ہیں۔ اسے نسبت سیدہ زہرا، نسبت 3 نسبت، ہاں 3 نسبت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے نور چشمے رحمت للعالمین، امام الاولین و آخرین، کہ وہ نور چشمے رحمت للعالمین ہیں کہ جو امام اولین اور آخرین ہیں، سبحان اللہ۔ 92 تاجدار حلتا، کیا کہنا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، سبحان اللہ۔ اور آپ زوجہ محترمہ ہیں اس شخصیت کی کہ جو خود مشکل کشا شیر خدا، اور مادر مرکز پرکار عشق، کیا کہنا، اور مادر گرامی ہے مرکز پرکار عشق، سبحان اللہ۔ یعنی پرکار کو اگر آپ مرکز پر رکھیں، بالکل ٹھیک ہے، اسے گرد دائرہ گھمائیں، سب اسی کے گرد گھومتا ہے، اسی کے گرد جو ہے وہ سب کچھ کیا گھومتا کہنا ہے کہ مادر مرکز پرکار عشق، کیا کہنا، اور مادر کارواں سالار عشق، کیا کہنا، کیا تو یہ ہے دراصل سیدہ کا مرتبہ کہ جس کو ڈاکٹر اقبال نے یہ چند اشعار میں جو ہے وہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت بڑی عمدہ نقطہ بیان فرمایا کہ بیٹی جو ہے وہ باپ کے لیے رحمت ہے، اور کیسے والد جو رحمت للعالمین ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کا ایک اپنا انداز ہے جو خود مجسمہ ایک اعجاز ہے، معجزہ ہے، بے شک، اور اس نے بہت سے پہلوؤں پر گفتگو کی۔ وہاں ایک پہلو یہ ہے کہ اس نے کچھ شخصیات کا تعارف کروایا، جہاں اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے وہاں اپنے بھیجے ہوئے لوگوں کو متعارف کروا رہا، سبحان اللہ۔ اور اس پہلو سے کبھی لوگ غور نہیں کرتے۔ تو قرآن مجید وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا اور اپنے بھیجے ہوئے لوگوں کا متعارف کروا رہا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اور جس کی حمد و ثنا اللہ کرے، جس کی تعریف خدا کرے، کیا کہنا، جس کا ذکر کلام اللہ کرے، اس کا ذکر ہم تو کیا، ہم صرف ادا ہی کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ اس کا ذکر پھر پورا کائنات کرتی ہے، پوری کائنات، دیکھیں اللہ نے جن کی ذکر کو، جن کی محبت کو ہم پر واجب قرار دیا، کوئی شک نہیں۔ دیکھیں اب جس سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا آپ نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ اس ذکر کے صدقے میں سب پر رحم اور کرم فرمائے، آمین، اور ہمیں ہدایت کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ کس انداز میں ہم کر رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس
اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے رزق دور کر دیا جائے، اور کیسا جیسے وہ چاہتا ہے، جیسا تمہارا حق ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ پاک اور پاکیزہ ہستیاں جن کے قریب نجاست نہیں جا سکتی، کوئی شک نہیں، جن کے قریب جو ہے وہ دنیا کی کوئی نجاست جو ہے وہ جا نہیں سکتی، تو یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے انداز میں تعارف کروا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی، کہیں نہیں جائیے گا، بہت ہی اہم گفتگو ہے، بہت ہی مبارک ہستیوں کا، بہت ہی مبارک ہستی کا ذکر ہے، اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین گرامی کہ ایک تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت آپ کی صاحبزادی، مگر اب اگلے مرحلے میں جب میں آؤں گا تو پھر میں علماء کرام کی خدمت میں یہ سوال رکھوں گا جس میں سے بہت ساری چیزوں سے ہم بھی آشنا ہیں، آپ بھی آشنا ہیں، مگر پھر یہ بیان فرمائیں گے کہ کیسی صاحبزادی اور کس طریقے سے ہر موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہیں، اور جسے کہتے ہیں کہ صعوبتیں اور تکلیفیں برداشت کیں اپنے والد کی خاطر، اپنے والد کے دین کی خاطر، مگر استقامت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اور وہی وقار، وہی استقامت جس کی وجہ سے سیدہ کا ذکر جو ہے وہ صدیوں سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہا۔ اور 3 رمضان المبارک کی مناسبت سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا ذکر جو ہے وہ آج ہم کر رہے ہیں، اور جیسے کہ ابھی آخر میں فرمایا تھا حضرت نے کہ سیرت کے اتباع کا تقاضا تو یہ ہے کہ روزانہ جب آپ صبح آنکھ کھلے تو سیدہ کو سلام کیا جائے، اس لیے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان کے گھر کے پاس سے ہو کر گزرتے تھے اور سلام باقاعدہ دروازے پہ کھڑے جو ہے نا وہ سلام کرتے تھے اور دعا دیتے تھے۔ مطلب آپ دیکھیں نا کہ رسالت کا جو مقام ہے، اللہ کتنا بڑا مقام، خبردار رسول کی آواز سے اونچی اپنی آوازیں پست کر لو، بے وقت ان کے گھر نہ چلے جانا، مطلب وہ ایسا معصوم نبی اللہ کا ہے اور ایسا محبوب ہے، رحمت العالمین ہے، کہ اس کو یہ پسند نہیں ہے کہ تم میرے نبی کو ذرہ برابر بھی کبھی تکلیف یا زحمت دو، ایسے ہی اللہ یہ پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ اس بات پر راضی ہے کہ وہ رحمت العالمین اپنی بیٹی کے دروازے پر جا کر کے سلام کرے، اور یہاں تک کہ اپنے مقام پر اگر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تشریف لے آئے تو رسالت اپنی چادر جو ہے وہ بچھاتا، اپنے جگہ سے ہٹ جایا کرتے تھے اور اپنے منصب پر بیٹھایا کرتے تھے۔ یہ کیا مقام ہے، سبحان اللہ، اللہ جانے، اس کا رسول جانے اور اس کی بیٹی جانے کہ یہ رسالت کے مقام پر اگر اس کو بیٹھا دیا جائے تو یہ تو صرف وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کو اللہ نے وہ ہدایت عطا کی ہو، کوئی شک نہیں۔ تو جس کا یہ مقام ہے، تو آپ دیکھیں کہ زندگی کے اندر جو ہے وہ ہم ان چیزوں کو اگر اپنا لیتے تو ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہوتی، برکت ہی برکت ہوتی۔ کیا کہنے۔ اچھا مولانا صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں جسے میں نے بھی پہلے گزارش کی کہ ایک تو نسبت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بی بی خدیجہ کی صاحبزادی ہیں، عالی نسب، لیکن پھر جو خود اپنا جو کردار ہے سیدہ کا، وہ خود ایک مقام لیے ہوئے ہے، یعنی کہ ایک تو نسبت ہو جاتی ہے، لیکن جس طریقے سے پوری زندگی سیدہ نے سادگی سے اور جس طریقے سے گزاری ہے، میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی روشنی ڈالیے۔ بالکل، دیکھیں حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ آپ چکی پیستی تھی تو ہاتھوں پر گٹھے پڑ گئے تھے، مشکیزے سے پانی لاتی تھی تو جو ہے وہ انتہائی زحمت ہوتی تھی، تو آپ کو رنج پہنچا ہو دیکھ کر۔ تو ڈاکٹر اقبال نے یہاں مجھے ایک بات اور یاد آ رہی، ڈاکٹر اقبال کہتی ہیں کہ فاطمہ پروردہ صبر و رضا، فاطمہ پروردہ صبر و رضا، اور آسیہ گرداں و لب قرآن سر، بالکل چکی پیس رہی ہے، بالکل ایسے قرآن کریم کی تلاوت، بالکل ایسے۔ حضرت سلمان فارسی نے بھی یہی روایت جو ہے وہ کوٹ کی ہے، اور فرمایا کہ جب آپ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی تھی تو قرآن جو ہے اس کی تلاوت فرماتی رہتی تھی۔ اسی کو میں اقبال نے ڈاکٹر اقبال نے اسی کو جو ہے کہا کہ آسیہ گرداں ولب قرآن سرا، وہ آپ چکی چل رہی ہے اور آپ جو ہے قرآن کریم کی تلاوت فرما رہی ہیں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آپ کی جو ہے وہ تھکن کی وجہ سے نیند لگ گئی، چکی پھر بھی چل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ صاحب چکی جو ہے وہ چل رہی ہے اور سیدہ جو ہے وہ آرام فرما رہی ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا حضرت اسرافیل علیہ السلام آ کر ان کی جگہ پر چکی چلا رہے ہیں۔ کیا کیا، یعنی یہ مقام تھا ان کا۔ اور
حضور کی خدمت میں آتی ہیں تو آ کر جو ہے وہ ایک مال غنیمت میں کچھ کنیزیں وغیرہ آئی تھیں، تو حضرت علی نے کہا کہ جا کر بابا جان سے کہو کہ کوئی ایک کنیز آپ کو دے دیں تاکہ جو ہے یہ اس گھر کے کام کاج میں تھوڑا سا ہاتھ بٹا دیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دیکھا کہ بہت سے مجمع ہے، لوگوں کے سامنے کچھ اظہار نہیں فرما سکتی تھی، خاموشی سے چلی گئیں. اور حضور کا قاعدہ کیا تھا کہ جب سفر پر تشریف لے جاتے تھے تو سب سے آخر میں آ کر حضرت سیدہ سے ملتے تھے، اور جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے ملتے تھے. حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، آپ کی جوتیوں پر میرے ماں باپ کی جان قربان ہو، آپ فرمائیے کہ آپ سیدہ سے بالکل آخر میں ملتے ہیں، پھر آتے ہیں تو سیدہ سے جو ہے وہ سب سے پہلے ملتے ہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اور ان کے درمیان میں جو ہے وہ جدائی کا وقفہ جو ہے وہ کم رہے، کم سے کم رہے. پھر جب وہ تشریف لاتی تو آپ جو ہے وہ اٹھ کر استقبال فرمایا، سبحان اللہ، پیشانی پر بوسہ دیتے تھے، کملی مبارک اتار کر اپنے زمین پر بچھا دیتے تھے اور اس پر بٹھاتے تھے، اور یعنی اس محبت کا اظہار فرماتے تھے. تو کنیز نہیں تو حضور نے پوچھا حضرت علی سے کہ بھی سیدہ آئی تھی، کیا بات تھی؟ پھر حضرت ام المومنین سے پوچھا، بی بی عائشہ سے. انہوں نے کہا کہ صاحب وہ آئی تھی اس مقصد کے لیے کہ کوئی کنیز مل جائے، لیکن آپ کے پاس اتنا جو ہے وہ مجمع تھا، وہ شرم کے معنی کچھ کہہ نہیں پائی، اور مجھ سے جو ہے انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے. تو حضور نے وہ پھر تشریف لے گئے گھر پر، اور جا کر جو ہے وہ سیدہ کا بھی قاعدہ یہ تھا کہ وہ جیسی دیکھتی تھی ویسے جو ہے وہ اٹھ کر جو ہے وہ احترام کرتی تھی بابا جان کا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ کنیزیں جو ہیں وہ ان مفروق الحال لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس وقت ضرورت جن کی تھی، میں یہ تم کو نہیں دے سکتا تھا، تم کو ایک ایسا کلمہ نہ بتا دوں کہ جس سے جو ہے تمہاری یہ زحمت ختم ہو جائے، ساری تھک ادھر جائے. حضور نے انہوں نے کہا کہ یقیناً ارشاد فرمائیے. آپ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، اسی لیے اسے تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، اسی لیے تسبیح فاطمہ کہا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. کہا یہ پڑھ لیا کرو. اب آپ دیکھیں اس میں تمام مکاتب فکر، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ شیعہ کا، نہ سنی کا، نہ دیوبندی کا، نہ بریلوی کا، تمام جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ہر ایک جو ہے یہ تسبیح فاطمی ضرور پڑھتا ہے. بالکل. دیکھیں یعنی اسی بات کو اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھا دیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو جو ذکر دیا، تسبیح فاطمہ الزہرا سے، اب یہاں ایک نقطہ میں دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ ذکر جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص بی بی کو عطا کیا، درست، اور بی بی نے اللہ کی رضا کے لیے بڑے خوش دلی کے ساتھ اس کو قبول کیا. آج تک دنیا سارا عالم اسلام اس کا ذکر کرتا ہے. میری درخواست یہ ہے کہ تھوڑی سی نیت میں اضافہ کر لیں، چونکہ یہ امانت ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی، کوئی شک نہیں، جو حضرت نے ان کو عطا کی. اگر ہم اور آپ پڑھنا چاہتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس بی بی سے اذن لے لیا کریں. ہاں سبحان اللہ. اگر ہم یہ اذن کے ساتھ جیسے ہی آپ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد ایک مرتبہ کہیں بی بی یہ آپ کی امانت ہے، اور وہ رحمتیں، وہ کرامتیں جو اللہ نے جو سوچ کر آپ کو عطا کی ہیں، بی بی میرے حق میں، سبحان اللہ، میں آپ کے اذن سے پڑھ رہا ہوں. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب آپ کے اس کی تاثیر بدل جائے گی. سبحان اللہ. ذکر جو ہے وہ وہی رہے گا، لیکن تاثیر بدل جائے گی، اس لیے کہ آپ کے پاس اذن موجود ہے. اگر آپ نے اس تخیل کے ساتھ کیا ہے کہ اذن کے ساتھ، چونکہ یہ بہت ضروری ہے، اور میں اکثر دیکھتا ہوں ٹیلی ویژن پر بہت سارے چیزیں آ گئی ہیں، اور بہت ساری جگہ پر یہ کہ جناب لوگ آ کے بیٹھتے ہیں اور ان کو ذکر دے دیا جاتا ہے کہ جو چاہو پڑھ لو، جیسے چاہو پڑھ لو، یہ پڑھ لو 34 دفعہ، 36 دفعہ، 200 دفعہ، 40 دفعہ. دیکھیے یہ کلام اللہ ہے، اور کلام اللہ پر حق تصرف ہر ایک کو نہیں ہے. حکیم صاحب بڑی توجہ کے ساتھ، اللہ کے کلام پر تصرف ہے، یہ
مجھے یہ حق تصرف نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ کہہ کر کے کر دوں کہ تم یہ 200 دفعہ پڑھ لو یا 5 دفعہ پڑھ لو. مجھے یہ اختیار نہیں. بڑی عمدہ بات کیا. اس کی باریکی کو سمجھیں، چونکہ اس کی تاثیر ویسی ہوگی جیسے اللہ جو ہے وہ بتائے گا اور اللہ کا نبی بتائے گا. تو اگر آپ نے کوئی بات ان کے بغیر اذن کے کی ہے تو یہ پھر آپ جانے اور آپ کا خدا جانے، اور آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا، اور اس کے اثرات بھی پھر اس کے اثرات اسی طرح کے ہوں گے. بالکل درست فرمایا. تو لہذا اس در سے وابستہ ہو کر کے اگر آپ اس اذن کے ساتھ کچھ لے لیں تو کیا کہنا ہے انسان کی دنیا اور آخرت. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا. جب میں واپس آؤں گا تو میں جو دونوں ہمارے محترم علماء کرام ہیں، میں پھر ان سے یہ سوال ان کی خدمت میں رکھوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور میں چاہوں گا کہ پھر اگر وقت ہے تو اس کی وہ بھی واقعہ بیان فرما دیں کہ جب آپ چھوٹی بھی تھیں، وہ جب نعوذ باللہ توبہ جب وہ اوجھڑی رکھ دیتے تھے تو بی بی کیسے آتی تھی، پھر اپنے نازک ہاتھوں سے اس کو ہٹاتی تھی. تو بچپن سے لے کے ہے نا، بچپن سے لے کے جی ہاں بی بی نے ساتھ دیا جسے کہتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ساتھ دیا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا تو پھر 6 مہینے ہی یا کچھ ہی عرصہ جسے آپ کہیے، اس کے بعد آپ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئیں. تو گزارش یہ ہے ناظرین کہ میں سوال یہ کروں گا کہ اتنا ساتھ دیا اور کیا کچھ نہیں تھا، مگر اس مال غنیمت میں سے بھی کچھ نہیں نہ مانگا نہ گلہ کیا، اور خوشی خوشی وہ تسبیح جو ہے جو آج تسبیح فاطمہ کہلاتی ہے، پورا عالم اسلام جو ہے اس سے فیض اٹھاتا ہے، اس کو قبول فرمایا. تو ہماری جو بچیاں ہیں، خواتین ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، جو یعنی کہ خانگی امور ہیں، اس میں کیسے ہم سیکھ سکتے ہیں سیدہ کی سیرت سے، سیدہ کی شخصیت سے. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی مبارک ہستی کا ذکر ہے آج. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں، اور سیدہ کا ذکر ہے آج. سیدہ کے ذکر سے ہی آج جو محفل ہے سحر کے وقت بھی اور افطار کے وقت بھی انہی کا ذکر رہے گا. بہت ہی محترم ہستیاں، بہت ہی مبارک ہستیاں. اور جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ناظرین، پہلے بھی بات ہوئی کہ نسب جو ہے وہ تو اعلیٰ اور عرفہ ترین ہے، مگر جو پھر کردار ہے وہ بھی بہت ہی اہم ہے. اور کردار جو ہے وہ اسی پائے کا ہے جس پائے کا نسب ہے. اسی لیے ان کی یاد جو ہے وہ اس میں جسے کہتے ہیں کہ لوگ آج بھی احترام سے اور رہتی دنیا تک احترام سے اور بہت ہی عقیدت سے سیدہ کا ذکر جو ہے وہ رہتا ہے. اور اس کی 2 وجوہات ہیں. میں بار بار عرض کر رہا ہوں ناظرین گرامی کہ نسب تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو کردار ہے، جو آپ کی سیرت ہے، جس طرح کی زندگی آپ نے گزاری، جس طرح کی سادہ زندگی آپ نے گزاری، جس طرح صبر کے ساتھ زندگی آپ نے گزاری، جس طریقے سے آپ اپنے بابا کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہی ہیں، جس طریقے سے بابا کا آپ نے ساتھ دیا ہے مشکلوں میں، اسی سے آپ کا کردار جو ہے اور اسی سے آپ کی کے ساتھ جو عقیدت ہے اور احترام جو ہے اس میں اتنا اضافہ ہوتا ہے کہ آپ جسے کہیے کہ تا ثریا، کہ جسے کہتے ہیں کہ آسمان تک آپ کا جو سربلندی ہے آپ کی سیدہ کی جو کردار کی اور ان کی شخصیت کی، وہ آسمان سے بھی ہمیں بلند نظر آتی ہے. حضرت وہ جو ذکر ہو رہا تھا جس واقعے کا، میں چاہوں گا وہ ضرور کریں کہ بچپن سے ساتھ دیا آپ نے. سیدہ کی عمر مبارک جب مکہ مکرمہ میں تھیں تو زیادہ سے زیادہ جو ہے ان کی 8 یا 9 برس کی عمر تھی اور بچپنا تھا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عبادت کے لیے خانہ کعبہ میں تشریف لاتے تھے تو اور سجدہ بعض اوقات آپ طویل بھی فرماتے تھے. ابو جہل نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک اونٹ ذبح ہو گیا ہے خانہ کعبہ کے باہر، تو اس کی اوجھ جو ہے اوجڑی وہ پڑی ہوئی تھی. اب وہ غلاظت سے بڑی اوجڑی اس نے آ کر کہا، جو صنادید قریش وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ کون ہے کہ جو وہ اس اوج کو جو باہر اونٹ ذبح ہوا ہے وہ لا کر جو ہے وہ نعوذ باللہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش اقدس پر رکھ دیں. تو عقبہ ابن معیط اٹھا اور
اس نے جا کر جو ہے اس کو گھسیٹ کر لا کر اور پوری اوجھ آپ سجدے میں ہیں اور اس نے پوری اوجھ جو ہے وہ آپ کی گردن پر اور اس رکھ دی کہ وہ بہت زیادہ وزنی تھی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سجدے میں ہیں. حضرت سیدہ جو ہے وہ ان منظر کو جو ہے وہ چونکہ بابا کے ساتھ آتی تھی اور دیکھتی تھی بابا جان کیا کر رہے ہیں, تو وہ ہر لمحہ تربیت حاصل کر رہی تھی اور ویسے بھی جو ہے وہ تربیت یافتہ تھی. تو انہوں نے جو ہے دیکھا کہ صاحب جو ہے وہ یہ حرکت کی ہے. اب وہ نازک ہاتھ, آپ سوچیں کہ 7-8 برس کی بچی کی کیا جو پھر بچیاں مطلب بچے جو ہیں وہ تو پھر بھی کچھ تھوڑے سے توانا وہ ہوتے ہیں, لیکن وہ بچی ہیں نازک ہاتھوں سے جو ہے اس اوز کو گھسیٹ رہی ہیں. بڑی مشکل سے آپ نے جو ہے اس کو ہٹایا اور وہ سارے جو صنادید بیٹھے ہوئے تھے قریش کے, جس میں اخنس ابن شریق, اسود ابن عبد یغوث اور ولید ابن مغیرہ, ابو جہل, ابو لہب, سب بیٹھے ہوئے ہنس رہے ہیں اور سیدہ جو ہے وہ اس بوجھ کو ہٹاتی جا رہی ہیں. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر وہ پانی کا مشکلہ لے کر آئیں. وہاں آپ کے جو ہے وہ دوش اقدس کو اور چہرہ اقدس کو جو ہے اس سے جو ہے وہ صاف کیا جو اوجھ کا جو ہے پانی آ گیا تھا. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ کے پیشانی کو بوسہ دیا, گود میں اٹھا لیا, کہا کہ بچی تو نے جو کام کیا ہے وہ یقیناً بڑے بڑے سورما نہیں کر سکتے. حضرت بے شک مطلب اگر آپ ان کی ذکر میں جتنا جاتے جائیں گے آپ کو جو ہے نا وہ علم اور ہدایت اور معرفت کے دروازے کھلتے جائیں گے. اگر دل میں آپ کے ان کی محبت ہے اور اس محبت کے ساتھ اگر آپ نے جو ہے نا وہ عبادات کر لی تو بس آپ کے اوپر در پروردگار جو ہے وہ کھلنا شروع ہو جائے گا. چونکہ اسی در سے رحمتیں ملی, اسی در سے نعمتیں ملی, اسی در سے سب چیزیں. سبحان اللہ. اور انکساری اور عاجزی کا عالم یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بابا کے ساتھ, پھر شوہر کے ساتھ اور پھر بچوں کے ساتھ, تو ایسی ماں, ایسی زوجہ, ایسی بیٹی دنیا میں کسی کو میسر نہیں ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم عملی طور پر ہر شعبے میں اگر کوئی بیٹی ہے تو وہ اپنی زندگی کا نمونہ عمل ان کو بنائے, اگر کوئی زوجہ ہے تو وہ ان کو دیکھیں. یعنی یہاں تک کہ جنگوں سے اگر واپس آتے تھے تو مولا کائنات اکثر ان کی تلوار میں جب خون بھرا ہوا ہوتا تھا تو وہ بھی لے کر کے وہ صاف کیا کرتی تھی. ایسے ہی بالکل اس میں بھی ان کا جو ہے نا وہ ہاتھ بٹایا کرتی تھی. اور یعنی بابا کے ساتھ تو شوہر کے ساتھ تو اور آپ بچوں کے دیکھیں ساتھ. کہ یعنی کہ جب بات یعنی کہ کہیں تقاضا نہیں نظر آتا کسی چیز کا. دیکھیے تقاضا تو وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو اللہ سے دور ہوتے ہیں, کسی چیز کی حاجت ہی نہیں تھی. جو رب الہی کے قریب ہو, جو رب اعلیٰ کے قریب ہو, جو رب العظیم کے قریب ہو, جو رحمت العالمین کے پاس ہو, اس کے پاس دنیا کوئی بہانے نہیں رکھتی. سبحان اللہ. وہ تو صرف اس تقاضے میں روتی رہی کہ میرا بابا چلا گیا دنیا سے. ایسے تو صرف بابا کی یاد ان کے پاس نہیں چاہتی تھی کہ اب اس دنیا میں چلو. ایسے ہی. تو وہ بیوی جس نے اپنی زندگی میں اپنے بابا کو ایک لمحے کے لیے, ایک دن کے لیے وہ اس سے جدا نہیں ہونا چاہتی تھی, تو اس بیوی کا کیا ذکر ہے. اگر ہم صحیح معنوں میں ان کے صدقے میں اس در سے رحمتیں, نعمتیں اور اس سے ہدایت لے لیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہم پر رحم فرمائے گا. کوئی شک نہیں. اور ہم دعا کرتے ہیں اللہم بحق محمد وآل محمد, بحق رحمت العالمین, بحق فاطمة الزہرا سید نساء العالمین, بحق الحسن المصطفیٰ, بحق حسین شہید کربلا. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کہ ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمارے گناہ نے کبیرہ گناہ نے صغیرہ کو معاف فرما, ہمیں علم الہدایت و شعور عطا فرما. میرا معبود دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان مومنین موجود ہوں سب کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ ان ماہ سیام میں ہمیں اپنی عبادت و معرفت و اطاعت کی توفیق عطا فرما. دشمنان اسلام کو نابود فرما, ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما. جو لوگ دامِ درہم سخن
امن امان کے لیے کام کر رہے ہیں، بار اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، میرے معبود فتنہ پروروں کو نابود فرما، بار اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہم سب کو اپنی اطاعت کی، اپنی معرفت کی اور عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے بندوں سے انسانوں سے محبت کی توفیق عطا فرما، بار اللہ در اہل بیت پر ہمیں ان کی معرفت و زیارت و نصرت کی توفیق عطا فرما، میرے معبود ایک فرزند رسول امام مہدی علیہ السلام موجود، ان کے ظہور کی توفیق عطا فرما، ان کی نصرت و مدد کی توفیق عطا فرما، تمام مسلمانوں کو آپس میں اتحاد، اتفاق، محبت، اخوت کی توفیق عطا فرما، بار اللہ جہاں جہاں بھی ذکر خیر کو سنا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، پروردگارہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے گناہ نے کبیرہ گناہ نے صغیرہ کو معاف فرما، جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کو قرض عطا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو ناحق قید ان کو رہائی عطا فرما، جو بیمار ان کو شفاء کامل عطا فرما، جو مرحومین ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، بار اللہ ہم سب کو آپس میں اتحاد، اتفاق و محبت کی توفیق عطا فرما، میرا معبود تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا اس تمام ایام میں امن و امان عطا فرما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وآلہ۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا، آپ دونوں تشریف لائے۔ اور ناظرین گرامی، 3 رمضان المبارک کی نسبت سے آج کا جو پروگرام ہے یہ بھی، اور وقت افطار بھی جب ہم افطار کی ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے تو سیدہ کے ذکر سے ہی محفل جو ہے وہ عبارت رہے گی۔ اور ناظرین جو اصل جسے آپ کہیے کہ اس ساری گفتگو کا اور محفل کا مقصد جو ہے وہ تبھی ناظرین گرامی پورا ہوگا کہ جب اس گفتگو کے بعد ہم جائیں اور سیدہ کی سیرت پر جو کتب ہمیں دستیاب ہیں یا علماء کرام کے پاس جائیں اور تفصیلاً پھر جو سیدہ کی جو سیرت ہے اس سے آگاہ ہونے کی کوشش کریں، اور پھر ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں جو بیگمات ہیں، اور خود ہم اپنی بچیوں کی بھی ویسے تربیت کرنے کی کوشش کر سکیں، اور تاکہ ایسا کردار جو ہے، ویسا کردار تو یقیناً کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا، مگر ویسا کردار پانے کی، ویسا کردار ادا کرنے کی کوشش تو ہم سب کریں، ہمارے والدین بھی کریں اور بچیاں بھی کریں، جس میں صبر ہے، جس میں وقار ہے، جس میں ایثار ہے۔ جاتے جاتے مجھے یاد آ گیا، میں شیئر کرتا چلوں کہ آپ دیکھیے کہ میں جو بار بار ناظرین بات کر رہا تھا، اور دونوں علماء کرام جو حضرات ہیں انہوں نے اس سے یعنی کہ اتفاق فرمایا، اور مجھے کہ عالی نسب تو یقیناً اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، مگر پھر اس کے بعد جو ایک خاص مقام جو اپنے کردار سے آپ نے حاصل کیا ہے اس کی ایک اپنی حیثیت ہے۔ میں وقت افطار آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا۔ مختصر یہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے صدا لگائی تو گھر میں ایک وقت کا کھانا نہیں کھایا گیا تھا، تو جو باہر سے جس نے صدا لگائی اس نے کہا کہ میں نے 2 وقت کا کھانا نہیں کھایا ہے، تو سیدہ نے اپنے صاحبزادے سے کہا کہ لے جائیے اور یہ کھانا ان کو دے دیجئے، اس لیے کہ میں نے تو 1 وقت کا نہیں کھایا، جس سائل نے صدا لگائی ہے اس نے 2 وقت کا کھانا نہیں کھایا۔ یہ تھا وہ کردار جو سیدہ کا کردار ہے، اور جس کے لیے ان سے عقیدت اور احترام اور ان سے محبت کا، ہماری ماں ہیں وہ، ان سے محبت کا اظہار جو ہے وہ ازلوں تک جاری رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے، اور ہمارا سیگمنٹ ہے تحفہ خیر، جس میں قرآن و سنت کی روشنی میں جو مسنون دعائیں ہیں، وظائف ہیں، ذکر اذکار ہیں، ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ مجددی صاحب، کل ہم نے جب آپ سے گفتگو کا آغاز کیا تھا تو پھر آپ نے بڑا عمدہ پہلا جو وظیفہ آپ نے بتایا، اور کیا عمدہ آپ نے بات فرمائی کہ یہ نسخہ کیمیا ہے، یہ مجرب نسخہ ہے، اور وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی کام آپ کریں تو تمام تر محنت اور ریاضت کے ساتھ ساتھ جب بسم اللہ سے شروع کریں گے تو برکت پڑ جائے گی۔ اور پھر آج آپ نے فرمایا تھا کہ بات کریں گے ہم سورہ فاتحہ پر، جو سورہ شفا بھی کہلاتی ہے، اور دیگر اس کے یعنی کہ بے شمار اس کے فضائل ہیں۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جب آپ گفتگو کرتے ہیں، کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں،
قولاً فعلاً کوئی عمل کرنے جاتے ہیں تو اللہ کا نام لے لیجئے، اللہ کی حمد کر لیجئے اور درود پاک پڑھ لیجئے تو برکتوں کا حصار مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور برکت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو شروع کریں تو پھر وہ خیر و عافیت سے پایہ تکمیل تک پہنچ جائے۔ مقصد یہ ہے کہ آتما بل خیر ہو جائے اور کمپلیشن، تکمیل ہو جائے۔ تکمیل کے لیے آپ شروع کرتے ہیں نا، اور اسی کے لیے آپ برکت مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اسباب و ذرائع تھیوریٹیکل جو ہیں اذکار کی شکل میں وہ ہمیں ٹیکسچول شیپ میں شریعت نے دیے ہیں، قرآن و سنت نے بتائیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے اسم کا ذکر کیجئے، سبحان اللہ، اللہ کا نام لیجئے، اس سے برکتیں آ جائیں گی۔ اور سورۃ الفاتحہ شریف سے قرآن کا آغاز ہوا ہے، فاتحہ کھولنے والی۔ جب آپ نے فاتحہ کو اختیار کر لیا تو آپ کو مفتاح اور ایک کنجی اور ایک افتتاح اور اوپننگ، سبحان اللہ، اوپننگ ہوگی۔ جب تک آپ فاتحہ شریف سے جڑیں گے نہیں اور اس کو شامل نہیں کریں گے اپنی زندگی میں تو دروازے جو بند ہیں کھلیں گے نہیں، سبحان اللہ۔ اسی لیے قرآن میں سب سے پہلے اس سورت کو رکھا گیا ہے اور یہی فلسفہ ہے، یہ دیباچہ قرآن ہے، خلاصہ قرآن ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کو الگ سے سب المثانی کہا کہ محبوب نے آپ پر قرآن اتارا اور سب المثانی اتاری، یعنی سورۃ الفاتحہ۔ اس لیے شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے اس امت کو بخشنا نہ ہوتا تو اسے کبھی سورہ فاتحہ نہ دیتا۔ یہ ایسی عظیم الشان سورہ مبارکہ ہے جس میں ظاہری برکتیں بھی ہیں، باطنی برکتیں بھی ہیں، معنوی برکتیں بھی ہیں، اور اس کے اندر ایک بہت بڑا خاصہ شفا کا ہے۔ ظاہری بیماریاں ہوں، باطنی بیماریاں ہوں، دماغی بیماریاں ہوں اور افکار و نظریات کی بیماریاں ہوں، ہر وائرس کا علاج ہے اس کے اندر۔ اگر آپ اس طریقہ کار کے مطابق اس کو اختیار کریں، اپنائیں اور استعمال میں لائیں تو پھر قرآن پاک کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن اتارا ہے جو شفا بھی ہے اور مومنوں کے لیے رحمت۔ کیا کہنے، میں جب بریک سے واپس آؤں گا تو پھر میں جاننا چاہوں گا کہ سورہ فاتحہ کو پڑھنے کا جیسے آپ نے کہا کہ باطنی اگر معاملات ہوں، روحانی معاملات ہوں، یا جیسے بیماروں کے لیے خاص طور پہ اس کا بہترین طریقہ جو ہے وہ کیا ہے، اور پھر خاص طور پہ اس طریقے سے کہ اگر ہر آدمی کی رسائی نہیں ہے کسی عالم تک تو کیا جنرل ایسا کوئی طریقہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے اس کا وظیفہ جو کر سکے۔ ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، جب واپس آئیں گے تو پھر علامہ صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ سورہ فاتحہ کو وظیفے کے طور پر پڑھنے کا مسنون طریقہ جو ہے وہ کیا ہے، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو دوا اور علاج ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو عمل ہے اس کی کتنی اہمیت ہے وظائف کے ساتھ ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برکاتہ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے، ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ علامہ صاحب آپ بیان فرما رہے تھے کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ کس کس طریقے سے وظیفے کے طور پر پڑھی جائے شفا کے لیے خاص طور پہ۔ ایک تو آقا کریم علیہ السلام کا یہ فرمان ذہن میں رکھیے کہ فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، سبحان اللہ، سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے، اور ایک میں فرمایا سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج۔ جب آپ یہ فرما رہے ہیں تو اگر اس میں روحانی بھی ہے سب اور دنیا، ٹھیک ہے، جسمانی بھی، شفاء من کل داء، اچھا شفا من کل داء، ہر بیماری کا علاج، اب وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، اور اس کے مظاہر سیرت میں موجود ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فاتحہ شریف کو صحابہ کرام کو جب تعلیم دی اور سکھایا تو تقریباً ہر بڑی حدیث کی کتاب میں، بخاری، مسلم، صحاح میں یہ روایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے آئی، کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کا ایک وفد تھا، ایک جماعت سفر میں تھے، کہیں پڑاؤ کیا تو وہ قبیلے سے ایک عورت بھاگتی ہوئی آئی اور کہا کہ حل فیکم راکن، کیا تم میں کوئی دم جھاڑا جاننے والا بندہ ہے؟ ان کا کیا ہوا کہ ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے اور وہ قریب المرگ ہے۔ تو کہا ہاں ہم جانتے ہیں اس کا منتر اور توڑ جانتے ہیں، دم جھاڑا جانتے ہیں۔ وہاں صحابہ نے فاتحہ شریف کو رقیہ کے طور پہ، سبحان اللہ، اچھا رقیہ وہاں آیا، وہاں رقیہ، ٹھیک، اور وہیں راک سے لفظ یہ نکلا، تو کہا کہ ہاں ہم جانتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن صحابہ اکرام علیہم رضوان نے فرمایا کہ ہم اس کے عوض 40 بکریاں لیں گے، یا ایک روایت میں 100 بکریاں لیں گے۔ انہوں نے کہا بھی آپ جتنی چاہے لیں، ہمارا سردار ہے، آئیں۔ اچھا دم کیا، وہ سردار ٹھیک ہو گیا، سبحان اللہ۔ اب انہوں نے حسب جیسا کہ وہ طے ہوا تھا، حسب معاہدہ بکریاں بھی دے دیں۔ اب ایک ریوڑ ہانکتے ہوئے
جب صحابہ کرام علیہ رضوان مدینہ شریف داخل ہو تو آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے یہ ٹھیک کیا ہے یا غلط کیا، یہ غلط کیا ہے، ہمیں لینا چاہیے تھا کہ نہیں لیں. کسی نے کہا بھئی ہم ان کے مہمان تو نہیں تھے، اگر مہمان وہ ہمیں رکھتے، ہمارے میزبان بنتے تو ہم مروتاً نہ لیتے، چونکہ انہوں نے ہمیں مہمان نہیں کیا تو ہم نے ٹھیک کیا. مدینہ شریف پہنچے، بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا معاملہ، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے بالکل ٹھیک کیا، تم جانتے نہیں کہ فاتحہ شریف رقیہ ہے. اللہ نے اس میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے. اس کا دم کیا جاتا ہے، اس کے دم کرنے سے تاثیر پیدا ہوتی ہے، اس سے شفا پیدا ہوتی ہے اور شفا حاصل ہوتی ہے. اور ساتھ فرمایا کہ اس میں سے میرا حصہ بھی رکھو، اس لیے کہ یہ میں نے تمہیں سکھائی ہے. گویا اس پہ سند تائید کی فرما دی کہ اس میں جواز ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ایک ڈاکٹر کسی مریض کا علاج کر کے حکیم یا طبیب اور پھر فیس لیتا ہے، اس قدر اس کو ایک میڈیسن کے طور پہ متعارف کروایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، اور پھر صحابہ نے اسے پریکٹس کیا اور وہاں سے یہ روایت چلی اور اس کا دم کیا جاتا رہا. اس کو پانی پہ دم کر کے پلاتے رہے، لکھتے رہے، اس کو تحریری شکل کے اندر استعمال کیا صحابہ نے، تابعین نے، علماء نے، آئمہ نے. اس کے اندر تاثیر ہے کیونکہ قرآن کا ایک مستقل تعارف یہ ہے کہ قرآن ظاہری اور باطنی امراض سے شفا ہے، اور اس میں پھر جو سورہ فاتحہ ہے اس کا ایک اہم خاصہ ہے. اس لیے آپ اس کو اس طرح سے بھی ان ساری صورتوں سے پڑھ کے، پانی پہ پھونک کے، اور آپ لکھ کے تحریری شکل میں اس کو استعمال کریے. لیکن تعداد جو ہے کس طرح سے؟ سورۃ الفاتحہ کو ایک پڑھنے کے جو مختلف طریقے مجرب ہیں، اس میں سے بہت اہم یہ ہے کہ آپ 3 بار بسم اللہ شریف پڑھیے، اور بسم اللہ کی میم کو الحمد کے لام سے ملائیے. میں ایک بار پڑھ دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمد للہ رب العالمین، متصل کر کے اس کو ملا کے پڑھیے اور آخر تک آئیے، اور پھر آخر میں 3 بار آمین کہیے. غیر المغضوب علیہم والضالین آمین. 41 بار اس کو پڑھیے، 41 بار اسی طرح پڑھیے. اور اگر فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان ہو جائے تو پھر بہت ہی مجرب ہے. اور پھر اس کو آپ پانی پہ دم کیجئے یا ویسے مریض کو دم کیجئے، اور اس کی یعنی اس کے وسیلے سے پھر دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو یقینی طور پہ شفا. ٹھیک ہے. اچھا، میں حضرت جب کل انشاءاللہ العزیز، کل چونکہ 3 رمضان المبارک ہوگا اور بی بی فاطمہ کے حوالے سے ہم بات کریں گے، تو انہی کی وہ جو تسبیح فاطمہ ہے اس حوالے سے ہم انشاءاللہ سیدہ کے حضور یہ نظر ہوگی. جی ہاں، تو پرسوں جو انشاءاللہ العزیز پروگرام کریں گے، پرسوں یا اس کے بعد. تو میں پھر آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہدیہ جو ہے وہ قبول کیا، لیکن اب اس کو جو ہمارے ہاں ایک کاروبار بنا دیا گیا ہے، تو اب یہ جو بیلنس ہے یہ کہاں پہ ہے؟ ہدیہ کس نوعیت کا، یا پھر کاروبار جو ہے وہ اس کو بنا دیا گیا اور آپ کے سامنے ہے جو معاشرے کی حالت ہے، خاص طور پہ وظائف کو لے کر اور دعاؤں کو لے کر، یا اس طریقے سے جب غربت ہے، سسٹم کمزور ہے، تو آدمی اور زیادہ لازم بات ہے اپنے رب کی طرف جانتا اور سمجھتا ہی ہے کہ شاید بہت یعنی کہ اخلاص سے اسے یہ دیا جا رہا ہے، مگر ہوتا کچھ نہیں ہے، اگر چونکہ اخلاص سے نہیں دیا جا رہا ہوتا، اور جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی لے جاتے ہیں. تو یہ بڑا اہم نقطہ ہے، نازک نقطہ ہے، کیونکہ آپ نے بیان فرمایا کہ قبول فرمایا، تو یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے. تو بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا.